الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کو اس کے کرنے کے ضابطے کے مطابق اور پورے خلوص سے کیا جانا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں مکمل ہوں، خلوص نیت بھی ہو، خلوص قلبی بھی ہو، پوری توجہ سے کرے اور سارے طریقے سلیقے کی پابندی اور احکام کی پابندی بھی کرے، اس کے بعد بھی ثمرات اللہ جل شانہ کی مرضی پہ ہیں، کس کو کتنا دیتا ہے، قبول فرماتا ہے یا نہیں، چونکہ اللہ محتاج نہیں ہے اور ہم محتاج ہیں۔ ہمیں غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم نے خانہ پوری کر دی تو کام ہو گیا۔ یہ کام خانہ پوری سے نہیں ہوتا۔ مثلا اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی، یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ کتنی بے شمار مخلوق ہے اس کی، کتنے پری چہرہ، دراز قد، دولت مند، صاحب ثروت ایسے ہیں جو نور ایمان سے بھی محروم ہیں۔ نہ ان کا وہ ظاہری حسن ان کے کسی کام آیا، نہ ان کا مال و دولت ان کے کسی کام آیا، نہ اقتدار و اختیار کسی کام آ سکا۔ کتنے بے شمار دوسری خوبیوں کے حامل ایسے لوگ ہیں جنہیں ایمان بھی نصیب نہیں۔ پھر جنہیں ایمان نصیب ہے ان میں کتنی ایسی تعداد ہے کہ جنہیں صلاۃ خمسہ بھی نصیب نہیں۔ خود رمضان شریف میں چوریاں کرتے پھرتے ہیں، ڈاکے مارتے پھرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے پھرتے ہیں، آخر کہلانے کو تو وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ کتنی مخلوق ایسی ہے جنہیں عبادت تو نصیب ہے مگر اعتکاف کی فرصت نہیں ملی، نصیب نہیں ہوا۔ تو گنتی کے چند لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اسے خانہ پوری میں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی نیکی اور اپنی پارسائی کا اشتہار بنانا چاہتے ہیں، یا اس کے مقصد کو پانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اعتکاف کے لمحات جو ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی سے کوئی رابطہ نہ رہے۔ گنتی کے دن ہیں، اگر سنت اعتکاف ہے تو آخری عشرہ رمضان المبارک کا 10 ہوں گے یا 9 روزے ہوں گے، نفل ہے تو 1 دن ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، گنتی کا وقت ہے۔ اور نفل اعتکاف کی کوئی قید نہیں، 1 دن کا، 1 گھنٹے کا، 10 منٹ کا، جتنی فرصت کسی کے پاس ہو مسجد میں آتا ہے اعتکاف کی نیت کر لے کہ جتنی دیر مسجد میں ہوں میں اعتکاف میں ہوں، نفلی اعتکاف کا ثواب تو ہوگا۔ لیکن اعتکاف سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ حضور الہی ہر لمحے نصیب ہو۔
کل باہر سے ایک ساتھی آ رہے تھے، مجھے السلام علیکم کیا، میں نے کہا آپ کا اعتکاف نہیں ہے؟ میرا نفلی ہے۔ بھئی نفلی ہے تو اعتکاف، جتنی دیر آپ معتکف ہیں اس میں ساری شرائط وہی ہیں جو سنت کی ہیں۔ نفلی میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ نفلی اعتکاف کا ارادہ کر لو پھر گپ شپ کرتے رہو۔ اور اعتکاف اگر نفلی بھی ہے تو جتنے لمحے آپ معتکف ہیں ساری وہی شرائط ہیں جو مسنون اعتکاف ہیں، سارے احکام وہی ہیں، ساری پابندیاں وہی ہیں۔ اعتکاف میں بالکل بات نہ کرنا بھی مکروہ ہے، گنگا بہرا بن کے، یا چپ کا روزہ چونکہ اسلام میں نہیں ہے تو چپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن برا ضرورت بولنا اعتکاف کو نقصان پہنچاتا ہے، غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر تو بات کرنا درست ہے، مسجد کے اندر یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی آ گیا باہر سے یا کوئی معتکفی قابو آ گیا تو آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کیا بیچتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، یہ سب ویسا ہی ہے جیسا کوئی باہر سے آیا آپ اس سے بات کریں یا مسجد میں معتکف سے بات کریں۔ بات کرنی چاہیے لیکن ضرور پانی چاہیے تو صرف پانی مانگیں، آگے گپ شروع نہ کر دیں، کھانا چاہیے یا دوائی چاہیے، جتنی ضروری بات ہے وہ کریں، یا پھر دین کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، اللہ کے رسول کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، دین سیکھنے دین سکھانے کی بات کریں، سارا دن کرتے رہیں، اللہ کی بات کرتے رہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے رہیں، سارا دن کرتے رہیں۔ اس لیے کہ دین کی باتیں متوجہ اللہ کرنے میں معاون ہوتی ہیں، توجہ اللہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن دنیا کی بات دنیا کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جو توجہ ذات باری کی طرف ہے اسے کم کرتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ محض مان کر بیٹھ رہے۔ اللہ جل شانہ سامنے تو ہوتا تو شاید کوئی سانس بھی نہ لیتا اور بیٹھا رہتا بت بنا، پلک بھی نہ جھپکتا اور ٹک ٹک دیکھتا رہتا، لیکن یہ دیکھنے والے یا خاموش رہنے والے کا کمال تو نہ ہوتا، اس کی ذات ہی ایسی ہے۔ امتحان تو یہی ہے کہ جب میں نے کہہ دیا، میرے نبی نے تم تک میری بات پہنچا دی کہ میں تمہارے پاس موجود ہوں، تم مجھے دیکھو، تم میری سنو، اب اس بات کو مان کر یوں بیٹھو کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ اگر یہ مشکل ہے تو یہی تو آزمائش ہے۔ ہو دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر، وہ دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ ساری کائنات سے اگر آپ نگاہ کو بند کر لیں، اگر آپ اپنے خیالات کو روک لیں، اپنی سوچوں پر پہرا بٹھا دیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ سوچیں، تو اللہ جل شانہ کا دیکھنا کوئی محال نہیں ہے۔ لیکن یہ مادی آنکھ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، آخرت میں تو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے گئے اور تمہاری آنکھیں بہت مضبوط، تمہاری نگاہ بہت مضبوط کر دی گئی۔
تو آخرت میں تو رب جلیل کو روبرو دیکھیں گے اللہ کے بندے، لیکن آخرت کی نگاہ اور ہوگی۔ شب معراج کے واقعہ پہ بھی جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمال باری نہیں کیا۔ مگر اکثر علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں نہ تھے، قاب قوسین او ادنا، یہ احکام دنیا کے دنیا پہ رہ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الوہیت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عالی عام انسان کی نگاہ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں تھی نگاہ عالی، نہ اس عالم کے احکام اس پہ لاگو ہوتے ہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عام تھی، اور کوئی نگاہ ایسی نہیں ہے جو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بڑھ کر ہو جائے گی۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال باری میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ بعض ما زاغ البصر وما طغى سے بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اللہ کو دیکھ کر بھی ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو جن لوگوں نے دیکھا ان کا یقین اس سے بھی بڑھ گیا کہ گویا انہوں نے خود اللہ کو دیکھا۔ ان آنکھوں کو تو دیکھا جنہوں نے اللہ کو دیکھا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان پاک نگاہوں کو بھی نہیں دیکھا جو جمال باری سے آشنا تھی، لیکن اگر ہم اپنے اندر وہ یقین پیدا کر سکیں حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے پہلے لوگ زیادہ اعلیٰ، اچھے اور مقرب بارگاہ ہیں یا آخری کون سا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس بارش کی ہے جو لگتی ہے تو اندازہ نہیں ہوتا اور رکتی ہے تو جل تھل ہو جاتا ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا کہ پہلے تیز تھی یا بعد میں تیز ہوئی۔ ایک دفعہ فرمایا کہ ان لوگوں کی عظمت اللہ کے ہاں مسلمہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، صدیوں بعد آئیں گے، اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، مجھ سے سنا کچھ نہیں ہوگا، اور نسلاً بعد نسلاً میری بات روایت ہو کر ان تک پہنچے گی، اور اس پر اتنا یقین رکھیں گے کہ اس پر جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک طرح سے تو یہ محرومی ہے کہ ہم اس عہد رسالت مآب کو جس میں نور برستا رہا، پتھر سونا بن ہیرے بنتے رہے، لوہا سونے میں ڈھلتا رہا، نہ پا سکے۔ نصیب ہوتا تو اس جیسی تو کوئی بات ہی نہ تھی، لیکن 1400 سال بعد نور یقین حاصل کر کے اس در پہ بیٹھ رہنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ یہ نعمت عطا کر دے۔ معتکف گویا
ہر لحظہ بارگاہ الوہیت میں حاضر ہے، ہر بندہ ہر آن اس کے روبرو ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بندہ تو بے خبر ہوتا ہے، اسے تو نہیں پتا، اپنے کاروبار میں ہوتا ہے، ادھر مگن ہوتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں ہوتا، اپنے پیشے میں، موج میلے میں، بات گپ شپ میں، اپنے سفر میں، تو وہی چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس کے دل میں دماغ میں وہی چیزیں ہوتی ہیں، ذات باری کا تو تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تو تب بھی ساتھ ہوتا ہے، اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب سے نکل کر ایک ایسا وقت مختص کر لینا، یوں تو جب بھی مسجد میں بیٹھنے کی فرصت ملے اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی رمضان ہی ضروری نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان المبارک پھر اس کا آخری عشرہ جس کی بے شمار فضیلتیں اور جس میں لیلۃ القدر جیسی نعمتیں اور راحتیں ہیں، پھر سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے اور جبرائیل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا دور فرماتے تھے۔ سب سے زیادہ مصروفیت جو اعتکاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہ قرآن حکیم کا دور فرمایا جاتا ہے۔ تو معتکف کو چاہیے قرآن پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، باہر جاتا ہے ضرورت کے لیے، وضو کے لیے، تو توجہ اپنی اللہ ہی کی طرف رکھے، متوجہ اللہ ہی رہے۔ وضو کرنے بیٹھے تو وضو کی تسبیحات پڑھتا رہے، چل رہا ہے، سفر کر رہا، آ جا رہا ہے، درود شریف پڑھتا رہے، تسبیح و تحمید کرتا رہے، اور اس بات سے بے نیاز ہو جائے کہ کہاں کون ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں، اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں، صرف وہ ہے اور اس کا اللہ۔ تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی ہے، کس کی مزدوری پہ کتنی اجرت عطا فرماتا ہے، کس کے کون سے درخت پہ کتنا پھل دیتا ہے، یہ اس کا ثمرات ہمیشہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، پھل اس کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، مجاہدہ اور محنت یہ بندے کے ذمے ہے۔ رمضان مجاہدہ اضطراری ہے۔ مجاہدات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اختیار، ایک اضطراری جو حکمن کرایا جاتا ہے۔ تو ایسا کریم ہے کہ حکمن بھی مجاہدے کراتا ہے جس سے خطائیں معاف ہوں، نیکی قبول ہو، نیکی کرنے کی توفیق ملے اور آدمی متوجہ اللہ ہو۔ تو رمضان اضطراری مجاہدہ ہے، حکمن کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں اعتکاف پھر اختیاری ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو فرض نہیں ہے۔ اختیاری تب تک ہوتا ہے جب تک آپ وہ جب اختیار کر چکے تو پھر وہ فرض ہی کی طرح اس کی پابندی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر ٹوٹ جائے تو قضا لازم آئے۔ کوئی بھی عبادت وہ سنت ہے یا نفل تب تک ہے جب تک آپ شروع نہیں کرتے، سنت سنت ہے، نفل نفل ہے۔ جب آپ اس کی نیت کر کے شروع کر لیتے ہیں تو سنت بھی نفل بھی سارے کچھ فرض میں ڈھل جاتے ہیں، اگر آپ اسے توڑ دیں گے تو پھر وہ اسے ادا کرنا۔ ایک آدمی نفل ہی پڑھ رہا ہے، اس نے ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھنے سے پہلے توڑ دیا تو پھر 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، جس طرح فرض کی قضا ہے اسی طرح وہ نفل اسے پڑھنے پڑیں۔
چونکہ نفل تب تک نفل ہے، سنت تب تک سنت ہے جب آپ شروع نہیں کرتے۔ جب آپ شروع کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کا پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف تب تک سنت ہے جب تک آپ نے اختیار نہیں کیا۔ جب کر لیا تو وہی فرائض والی ساری پابندی آ گئی، حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو پھر اگلے سال اس کی قضا لازم ہوگی۔ تو اللہ کریم نے جب اتنا احسان فرمایا ہے، پھر اس نے ذکر قلبی جیسی نعمت عظمیٰ نصیب فرمائی، ذاکرین کی محفل نصیب فرمائی، اللہ اللہ کی سعادت بخشی، تو اپنا سارا وقت تلاوت یا درود شریف میں بسر کیجئے۔ یہ دنیا یہی ہے، جب اعتکاف ختم ہوگا تو دنیا بھی یہی ہوگی، دنیا والے بھی یہی ہوں گے، ان سے پھر گپ شپ کر لیں گے۔ کسی کے خیر خیریت پوچھنی ہے، بال بچوں کا حال پوچھنا ہے تو اعتکاف کے بعد، عید کے بعد ضرور پوچھتے رہیے گا۔ لیکن اب عید کا چاند، شوال کا چاند طلوع ہونے تک آپ کے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہے اور ایک اللہ ہے۔ یکا و تنہا ہے بندہ، ایک بندہ ہے اور ایک رب العالمین ہے، بس۔ کسی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کلمہ زائدہ ضرورت زبان سے نہ نکالا جائے، اس لیے کہ ہر کلمے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جو دل تک جاتا ہے۔ اور کثرت کلام جو ہوتی ہے یہ کیفیات قلبی کے کو مانے ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ باتیں کریں گے قلبی کیفیات میں اتنی کمی آئے گی، اور جتنا زبان کنٹرول میں رہے گی اتنی کیفیات قلبی میں زیادتی اور بیشی آئے گی۔ تو غیر ضروری جائز بات بھی نہ کی جائے، ضروری بات بھی مختصر الفاظ میں کی جائے۔ اگر چند حرفوں سے مطلب پورا ہوتا ہے تو فالتو بات نہ کی جائے۔ ایک یہ ریلیکسیشن سمجھ لی جاتی ہے کہ اب مسجد میں بیٹھے، مسجد میں بات کرنا تو کوئی حرج نہیں۔ ایک غیر متکف آ گیا، اس نے گپ شروع کر دی، پھر کاروبار تک چلی گئی، بال بچوں تک چلی گئی، نہیں، سب مانے ہے برکات کو، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ معتکف جہان سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، جب تک اس کا اعتکاف مکمل نہیں ہوتا اس کے لیے روئے زمین پر ایک وہ ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں۔ نہ کسی کو سوچے، نہ کسی کی فکر کرے، نہ کسی سے بات کرے، تاکہ اللہ کریم وہ کیفیات اور وہ یقین اور نور یقین عطا فرمائے۔ ہم نے صرف دن پورے یا ٹوٹل تو پورا نہیں کرنا، مقصد کوئی محض قید گزارنا تو نہیں ہے، یا اپنے اوپر خام خواہ کی تنگی اور پابندی لگانا تو مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو اس نور یقین کو ہے کہ ہم اللہ کو روبرو پا سکیں، جیسا حدیث احسان میں ارشاد ہوا، انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جرأت تم میں پیدا نہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ یقین تو کم از کم پیدا کر لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں سر نہیں پٹک رہا، میں اس کے روبرو رکوع کر رہا ہوں،
میرا ہر سجدہ اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے ہے، وہ میرے سامنے ہے، میرے روبرو ہے۔ اور نہ صرف عبادات میں، عملی زندگی میں اس جمال جہاں تاب کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ مغاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ذات کریم تمہارے ساتھ ہے۔ تو ساری عملی زندگی وصال الہی اور حضور الہی میں ڈھل جائے۔ تو اعتکاف کا مقصد اس حضور بارگاہ کی کیفیت کو پانا ہے، لہذا پوری طرح اس طرف متوجہ رہیے، کثرت کلام سے اجتناب کیجیے۔ ہاں کثرت چاہیے تو قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، دنیا کی باتوں کی کثرت نہیں چاہیے، ہاں وہ جائز بھی ہوں، نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، تو بھی کثرت کلام فیض قلبی کو مانے، الا یہ کہ تلاوت ہو، درود شریف ہو، تسبیحات باری ہوں، ہر وہ بات جو اللہ کی طرف متوجہ کرے کی جائے، اور ہر وہ بات جو توجہ اللہ کے کو مانے ہو، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کی خطائیں معاف فرما کر ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ثوابات کو اعتکاف کے ثمرات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔